بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورۃ الیاسین یہ مکی صورت ہے جس کے 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ یہ سورہ ہر امتی کے دل میں ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح کو یاسین سورہ یاسین پڑھے گا تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے، اور اسی طرح جو رات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے پاس اسے پڑھا کرو، یعنی جس وقت کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو تو اس وقت اس کے قریب اس کی تلاوت کی جائے، اور جن کو عربی نہیں سمجھ آتی تو پھر بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھ کے سنایا جائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل قرار دیا، کیونکہ دیکھیں جیسے دل انسان کی جسم میں ایک مین آرگن ہے اور بہت اہم حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح سورہ یاسین کے اندر چونکہ سارے بنیادی عقائد جو ہیں ان کو سم اپ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسی طرح آخرت، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ اچھا، عربی زبان کا ایک اسلوب تھا کہ جب کوئی بہت اہم بات کرنی ہوتی تھی تو اس سے پہلے اسی طرح کے حروف بولے جاتے تھے۔ تو جو یاسین ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ محکم یعنی جو صاف صاف سمجھ آ جاتی ہیں، متشابہات جن کا مطلب ہمیں نہیں پتہ، تو حروف مقطعات بھی انہی مشابہات میں سے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مشابہات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کے پیچھے ہمیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کہ ان کی کھوج میں نہیں ہمیں پڑھنا۔ اور امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ قرآن پاک میں 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان 29 میں سے 3 صورتوں کے علاوہ ساری صورتوں میں جہاں کہیں بھی یہ حروف آئے ہیں اس کے بعد قرآن پاک کا ہی ذکر آیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ سورہ اعراف میں ہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ سورہ یونس میں ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ ہود الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ یوسف الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ رعد الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ سورہ ابراہیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ سورہ حجر تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ پہلی صورت ہے جس میں قرآن پاک کی بات نہیں کی گئی۔ پھر سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک الکتاب لتشقی۔ سورہ شعراء طٰسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ نمل طٰسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ سورہ القصص طٰسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔
سورہ لقمان الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. سورہ روم الف لام میم غلبت الروم، یہ دوسری صورت ہے جس میں ان حروف کے بعد قرآن پاک کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سورہ عنکبوت بھی ایسی ہی صورت ہے جس میں ان حروف کے بعد قرآن پاک کا ذکر نہیں ہے. اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ سجدہ میں ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. پھر سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم. سورہ صاد میں ہے صاد والقرآن ذی الذکر. سورہ مؤمن میں ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. سورہ حامیم سجدہ میں ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. سورہ شورا میں ہے حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. سورہ زخرف میں ہے حامیم والکتاب المبین. سورہ دخان میں ہے حامیم والکتاب المبین. سورہ جاسیہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورہ الاحقاف حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورہ قاف والقرآن المجید. سورہ قلم نون والقلم وما یسطرون. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم. ول جب آیت کے شروع میں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قسم اٹھانے کے لیے آیا ہے. قسم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہی دے رہی ہے، یہ چیز کی گواہ ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی قسم اٹھا رہے ہیں والقرآن الحکیم. قرآن کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن قرن سے ہے ساتھی، کہ جو انسان اس کو دنیا میں اپنا ساتھی بنا لیتا ہے تو احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ قبر میں انسان کے پاس وہ ایک خوبصورت نوجوان انسان کی شکل میں اس کے ساتھ رہے گا. کہ اسی طرح قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اب آپ دیکھیں واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ساری دنیا میں نہایت ادب احترام اور ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس کا کوئی مطلب نہیں پتہ ہوتا. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اب اپنی انڈیویجولی دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہم نے سب سے زیادہ صرف اسی کتاب کو پڑھا ہے. اب دیکھیں جو کورس کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا ہوتا تھا کہ جب سال اینڈ ہوا اور وہ کتابوں کو ہم بالکل اپنی نظروں سے دور کر دیتے تھے کہ بس یہ دور ہو جائیں، نظر نہ آئیں دوبارہ سے، ایک سال بہت پڑھ لیا ہم نے ان کو. اسی طرح آپ دیکھیں کوئی جس طرح ہم کوئی ناولز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی رسالہ پڑھتے ہیں، کوئی بک پڑھتے ہیں، وہ ہمیں کسی وقت بہت اچھی لگتی ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیں، اور تیسری دفعہ تو بہت ہی شاذ و نادر کسی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں. لیکن اپنی زندگی میں بھی آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہم نے قرآن کو باقی کتابوں سے بہت زیادہ بار اس کو پڑھا ہے. تو قرآن ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. اسی طرح قرآن جو ہے یہ جوڑنے والے کے لیے بھی آتی ہے، یعنی قرآن انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے کہ اگر رب کا قرب چاہیے، رب کی رضامندی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو پھر اس قرآن کو پڑھو. اور بہترین دعا جو ہم مانگتے ہیں نا اس میں اس کے تینوں پہلو آ جاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے میری قبر کی وحشتوں میں ایک ساتھی عطا فرما دینا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، کہ اے اللہ مجھے قرآن عظیم سے مجھ پر رحم فرما، میرے پر قرآن عظیم کی رحمت نازل فرما. واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اور اس کو میرے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار. اس میں آپ دیکھیں وہ جو دوسرا معنی تھا کہ بار بار پڑھے جانے والی وہ دعا ہم نے مانگ لی، اور بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا مانگنا کہ کیا کہ جو چیز مجھے اس میں سے بھول گئی ہے وہ مجھے یاد کرا دیجئے، اور جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے، جس معنی کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ناٹ جسٹ ٹرانسلیشن بلکہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، وہ ساری چیزیں مجھے سمجھا دیں، اور مجھے دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اور اس کو میرے لیے
حجت بنا دیجئے، کیونکہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا. جس طرح سورہ ملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کو اگر روز رات کو پڑھ کے سوئیں تو وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے مانع ہوگا، یعنی قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے یہ صورت. اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زہراوین کا نام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ان کو ریگولر پڑھتا ہے، اب صرف تلاوت نہیں، ریگولر پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور جو جو اس کے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی پہ لاگو کرتے چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 2 صورتوں کو کثرت سے پڑھے گا تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے 2 گھنی بدلیوں کی شکل میں اس کے اوپر سایہ کریں گی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ پرندوں کے غول کی صورت میں یہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گی. اب سوچیں وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، تو وہ تو بہت خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان 2 صورتوں کو مسلمانوں کے لیے ایک لائک بہت امید کی چیز بنا کے ہمیں بتا دیا کہ ان کو پڑھو اور ان کو اپنی زندگی میں لاتے چلے جاؤ، تو کیا ہوگا کہ یہ دونوں صورتیں تمہارے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کریں گی. اب آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کون سی صفت بیان کر رہے ہیں؟ قرآن الحکیم. حکیم، اب حکیم کیا ہوتا ہے؟ حکیم کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حکمت اور دانائی، دوسرا ہوتا ہے محکم، اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے ویو کیا گیا کوئی چیز ہو، جیسے پرفیکٹلی نیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک پہلے معنی کو اگر ہم دیکھتے ہیں حکمت اور دانائی، تو حکمت کیا ہوتی ہے یا دانائی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہر وہ چیز ہمیں اپنے حق میں جو اچھی ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر اس مشورے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مشورہ دینے والا بہت دانا ہے، بہت حکمت والی بات اس نے میرے لیے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ اصل حکمت تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اصل حکمت اور دانائی کا جو سورس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں. اچھا، قرآن میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں بتائے ہیں، اب دیکھیں ہمیں ویسے تو لگتا ہے نا کہ بس پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، لیکن بہت کم چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. باقی ساری چیزیں تو ہمارے لیے حلال ہیں، ہمارے لیے کھول دی گئی ہیں. اب فار انسٹنس شراب کو لے لیتے ہیں. جس وقت قرآن پاک نازل ہوا اس وقت اس معاشرے میں کیا تھا؟ شراب بہت عام تھی، لوگ بہت اس کے عادی تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھڑانا تھا، کیونکہ یہ انسان کے لیے، آج آپ دیکھیں میڈیکلی بھی یہ چیز پروو ہو گئی ہے نا کہ شراب جو ہے وہ انسان کے جسم کے لیے، انسان کی صحت کے لیے بہت بری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منع کرنا تھا کہ یہ چیز نہیں آپ نے کرنی، لیکن کتنے حکمت سے، کتنی دانائی سے گریجولی چھڑوائی گئی. اگر ایک دم سے چھڑوا دی جاتی تو کم لوگ تھے جو اس کو چھوڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گریجولی اس کو بہت دانائی کے ساتھ چھڑوایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر سود حرام کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا دانائی ہے، کیا حکمت ہے کہ اگر سود سے ایک انسان کو فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی 100 انسان ایسے ہوں گے جو اس سے بہت شدید نقصان اٹھا رہے ہوں گے. کیونکہ سود کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور ایک خاص ریٹ آف انٹرسٹ اس کو دینا ہوتا ہے اور ایک مقررہ وقت کے اندر اس کو وہ دینا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ریٹ آف انٹرسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ساری زندگی وہ سود ہی ادا کرنے میں اپنی خرچ کر دیتا ہے، اپنی چیزیں بیچ دیتا ہے. ظاہر ہے کوئی مجبور ہوتا ہے تبھی کسی سے قرض لے رہا ہوتا ہے نا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک ایک چیز سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے اور اصل قرض جو ہے وہ وہیں کا وہیں پہ رہ جاتا ہے اور وہ سود دینے میں ہی اس کی ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اب جس طرح جوا ہے، جوئے کو حرام قرار دیا گیا، لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور گئے اور جا کے جوا کھیلا اور ڈھیروں ڈھیر پیسے اٹھا لیے. اب کیا ہوگا؟ صرف ایک انسان کو اس کا فائدہ ہوگا جو اس دفعہ جیتا ہوگا، اگلی دفعہ وہ ہو سکتا ہے اس سے ڈبل ہار جائے. لیکن باقی جن سب نے اس میں پیسے لگائے تھے وہ سارے تو اس سارے پیسے سے محروم ہو گئے نا. اور عام طور پہ جواری کیا کرتے ہیں جب ان کو لت پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے گھر کی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنے بیوی، اپنے بچے بھی جوئے میں ہار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں
ہمارے لیے فائدہ ہے، اور اس کی حکمت اور دانائی جو ہے وہ صرف ٹائم کے ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہے، اور کئی چیزوں کی حکمت ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. ہم سمعنا و اطعنا کہہ سکیں کب آتا ہے؟ جب ہم قرآن پاک کو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی اینک اتار کے پڑھیں. اور کس طرح پڑھیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں پڑھنا سکھایا ہے کہ وہ دعا مانگ کے پڑھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے کہ ہمیں وہ طریقہ وہ راستہ بتا دیں جس سے ہم صراط مستقیم پر چل سکیں. اسی طرح اس کا دوسرا مطلب ہے محکم یعنی فرم. اب آپ دیکھیں 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا. ڈے 1 سے جو قرآن پاک کا مزاج ہے وہ 23 سالوں میں کہیں پہ ہمیں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں جب ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی جگہ پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں 10 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں سے 2 لوگ اگر ہماری مخالفت کر رہے ہیں، پھر 4 لوگ مخالفت کر رہے ہیں، پھر 6 لوگ مخالفت کر رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، یا ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی نرمی کی بات کر لیتے ہیں، اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ بحث چھڑ رہی ہے. لیکن قرآن پاک کا آپ دیکھیں کہ جوں قرآن پاک نازل ہوتا جا رہا تھا، مشرکین کی دشمنی، عداوت اور ان کی مخالفت بڑھتی چلی جا رہی تھی. لیکن کسی ایک جگہ پہ بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا چھوڑا؟ نہیں. کسی ایک جگہ پہ بھی کیا قرآن میں کہیں لچک آئی کہ اچھا چلو یوں کر لیتے ہیں، بیچ کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں آئی. بلکہ جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ پروپوزلز لے کے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم بیچ کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور کچھ دن ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیں گے، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی یعنی ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، اور آپ ہمارے بتوں کو ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کے اللہ کو برا کہنا چھوڑ دیں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں تمہارے معبودوں کی عبادت ہرگز نہیں کرنے والا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میرے الہ کی عبادت نہیں کرنے والے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اسی طرح اب دیکھیں احکام، اس کا تیسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو بہت اچھے سے پرفیکٹلی نٹ کیا جائے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا جو کپڑا ہوتا ہے جب ہم خرید رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ویو کیسی ہے، کہیں اس کے بیچ میں کوئی جھول تو نہیں ہے، کہیں کوئی دھاگا مس تو نہیں ہوا، کہیں دھاگا کہیں پتلا موٹا تو نہیں ہوا وقت. تو جو بالکل پرفیکٹلی نٹڈ ہو اس کے لیے بھی محکم کا لفظ آتا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک کی جو بھی آیت ہے، اچھا اس کا ایک بہت پیارا وہ ہے پہلو کہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ پیئرز میں آتی ہیں. ایک آیت کسی اور جگہ پہ یا تو ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور یا وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ایسے اس کا ایک رابطہ ہوتا ہے. اب دیکھیں فار انسٹنس ہم سورہ یاسین کو ہی لے لیتے ہیں. سورہ یاسین کا صرف پہلا رکوع جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی 12 آیات ہیں. اب اگر ان 12 آیات کو ہم 8 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، پہلا حصہ ہم لیتے ہیں اس کو 5 آیات اس حصے میں آ جاتی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اس میں کیا ہے؟ قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور قرآن نازل کردہ ہے عزیز الرحیم، زبردست اور رحم فرمانے والے کی جانب سے. اب اس آیت کو، اس میں اب ایک کتاب کا ذکر آیا ہے نا، قرآن پاک کا ذکر آیا ہے کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ گواہ ہے کس چیز کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اسی طرح یہ اس چیز کی گواہ ہے. اس کو دیکھو تو تمہیں خود پہچان جاؤ گے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تنزیل العزیز الرحیم ہے.
اب اس صورت اس رکوع کا بالکل آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 12، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز کو ہم شمار کر کے رکھ رہے ہیں ایک کتاب مبین میں۔ اب یہاں پہ دوسری کتاب کا ذکر آ گیا کہ پہلی کتاب کون سی تھی؟ قرآن پاک تھا، کہ قرآن پاک کے ساتھ تم جو کچھ بھی کرو گے نا، تم اس کو سمعنا و اطعنا کرو گے یا سمعنا و اسوینا کرو گے، تو ہر چیز جو ہے وہ تمہاری لکھی جا رہی ہے۔ کس میں؟ ایک لوح محفوظ میں، جس میں ہمارے تمام اعمال درج ہو رہے ہیں۔ کرامن کاتبین تمہاری ہر حرکت، تمہاری ہر بات کو لکھتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کتنا پرفیکٹ ہے نا کہ شروع میں ایک آیت آئی اور اس کے اینڈ کے اوپر بھی آ گئی کہ یہ جو بیچ میں سارا کچھ ہے، اس سارے کو بھی تم ذرا دھیان میں رکھنا کہ جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی آیت کو اگر آپ آیت نمبر 11 کے ساتھ لے جائیں تو کیا ہے؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اوپر بات ہوئی کہ آپ خبردار کریں ان کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایز اے ریئیکشن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ صرف آپ انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے، یعنی جو قرآن کو فالو کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور جو اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے ڈرنے لگے، یعنی اس کا تقوی اختیار کرے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، تو اس کو اجر کریم اور مغفرت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر آ جاتے ہیں آیت نمبر 7 کے اوپر، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو گئی ہے۔ کیا بات ثابت ہو گئی ہے؟ کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آیت نمبر 10 میں آ جائیں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جن کے اوپر حق ہو گئی ہے، جن کے اوپر حق القول ہو گئی ہے، کہ بات جن کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب چاہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 8 اور 9 یہ دونوں اکٹھی آ جاتی ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کہ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، اور پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا اور تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترتیب دیا ہے، اور یہ چیز کہ والقرآن الحکیم، قرآن اس چیز کی گواہ ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو گے تو تم دیکھو گے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے ایسے، کیونکہ یہ لوگ اہل زبان تھے نا، اور ان کو بہت اس چیز کے اوپر فخر بھی تھا کہ ان کو بہت کچھ پتہ ہے، اور شعر و شاعری اور لفاظی ان چیزوں کا ان کو بہت زیادہ ان پر عبور حاصل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قرآن خود گواہ ہے اس چیز پہ کہ یہ تنزیل العزیز الرحیم ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اب جو قسم کھائی گئی ہے والقرآن الحکیم، وہ دو باتوں پہ ہے۔ اب پہلی بات اس کی آ رہی ہے کیا؟ انک لمن المرسلین، انک بے شک آپ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کون ہیں؟ لمن المرسلین، البتہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب مرسلین کون ہوتے ہیں؟ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیغام دے کر بھیجا ہوتا ہے جن کو، اور جن کو ایک مشن سونپا گیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشرکین تھے یہ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہنوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی جادوگروں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے قصے کہانیاں سنتے ہیں، اور وہ آ کے ہمیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے۔
تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن خود اس چیز کی گواہی دے گا. یعنی قرآن کو کھولو تو صحیح، اس کو پڑھو تو صحیح، اس کے مطلب پہ غور تو کرو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اتنی پرفیکٹ کتاب کوئی انسان لا ہی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں ان کو اپنے اوپر بہت تھا نا کہ ہم بہت زیادہ شعر و شاعری اور ان چیزوں میں ہم ماہر ہیں. اور اب دیکھیں ہر امت کے اوپر جس امت کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا وہ اس امت کی، اس قوم کی مزاج کے مطابق دیا جاتا ہے اس کو. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ید بیضاء اور عصا دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ان میں جادوگری کا بہت زیادہ زور تھا. اسی لیے تو وہ سارے جادوگر اکٹھے کر کے بلائے تھے نا فرعون نے کہ ان کا مقابلہ کریں. اور پھر کیا ہوا تھا کہ وہ سارے جادوگر جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ جادو اور معجزے کا فرق ان کو سمجھ آ سکتی ہے کیونکہ وہ اس فیلڈ کے لوگ تھے نا، تو وہ پھر کیا ہوا تھا کہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم میں آئے تھے تو اس وقت وہاں پہ طب کا بہت زور تھا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات دیے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اسی طرح جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کو جب آپ ایسے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی. اسی طرح جو کوڑھی تھے ان کو، لیپروسی کے جو مریض تھے ان کے اوپر بھی آپ جب ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے. تو قرآن جو ہے یہ چونکہ یہ لوگ بہت زوم رکھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ اس فیلڈ میں ماہر ہیں، تو ان کو معجزہ بھی انہی کے حساب سے دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے. آپ نے یہ قرآن نہ گھڑا ہے، نہ سنی سنائی کہانیاں آپ بتا رہے ہیں، بلکہ اتنا بہترین کلام کوئی انسان پیش کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کر دیا تھا نا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے حمایتی لے آؤ سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو تم اپنی مدد کے لیے لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں کیا کہ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو یہ جواب نہیں لا سکے تھے، عاجز تھے. تو یہ کس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں سے ہیں. اور مرسلین کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام منو ان، بغیر کسی زیر زبر پیش کی کمی بیشی کے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا. کو کھول کے آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر یہ کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو ایک انسان کا مزاج، اس کی جو میچورٹی لیول ہے وہ ٹائم کے ساتھ بدلتی چلی جاتی ہے، اس کی پسند ناپسند بدلتی چلی جاتی ہے. اب 23 سال میں اگر قرآن کا ایک ہی مزاج رہا ہے تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، نہ کہ اس کتاب کے، اس کلام کے مصنف. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مرسلین کی بات ہے، اس میں سے جو دوسری چیز ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انک لمن المرسلین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس مشن میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. یعنی باقی جو رسول آئے ابھی تک وہ سارے اسی مشن کے ساتھ آئے تھے، آپ انہی کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جب ایک انسان کوئی کام اکیلا کرنے لگتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کر سکوں گا یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام میرے ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو اور جب اس کو یہ پتہ چلے کہ اور لوگ بھی اوتھینٹک ذرائع سے پتہ چلے کہ نہیں اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ بے خوف بھی ہو جاتا ہے اور اس کو ایک ہمت اور حوصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا جب وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلا رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس مشن میں، اور بھی انبیاء آتے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار بھی کر رہے ہیں کیا کہ یہ لوگ آپ سے دشمنی کریں گے اور دشمنی میں حد سے بھی گزر جائیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ باقی رسولوں کی طرح آپ نے بھی اپنے کام کو کرتے چلے جانا ہے، آپ نے اپنا مشن نہیں چھوڑنا. اس میں دیکھیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتا دیا
کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے دی کہ دیکھو وہ بھی تو مرسلین میں سے تھے نا، اور انہوں نے تو اپنا گھر بھی چھوڑ دیا تھا، اپنے رشتہ دار، اپنے سارے سب کچھ چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے. اور کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جان چلی جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو خود آگ میں چھلانگ لگا دی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بھی اپنے اس ملک کو جہاں پہ وہ پیدا ہوئے، جہاں پہ وہ رہے، اس ساری چیز کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کے اپنے خونی رشتے جو تھے وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اور ان کو مارنے کے درپے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے اپنے جو چچا تھا ابو لہب، وہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس نے سب سے زیادہ خوشیاں منائی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو تب بھی سب سے زیادہ خوشیاں اسی نے منائی تھیں کہ وہ دشمنی میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور نیکسٹ ڈور نیبر بھی تھا. تو اس نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اس وقت میں بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ بانٹتا، اس نے کیا کیا کہ جشن منایا اور بہت خوشیاں منائیں، اور کیا کہا کہ اب آپ جڑ کٹے ہو گئے، اب آپ کے نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا کہہ کے تسلی دلائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اور آپ دیکھیں کہ واقعی ابو لہب کے ہمیں ڈیسینڈنٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوں گے بھی تو وہ بالکل اس کے ساتھ تعلق میں پرائیڈ نہیں لیتے، ورنہ ان کا بھی کوئی شجرہ نکلا ہوا ہوتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک نسل چلے گی، بیٹوں سے نہیں، بیٹی سے چلی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ کہاں تھے، کس جگہ پہ چلے گئے تھے. مچھلی کے پیٹ میں تھے جہاں سے کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو میں نے مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا تھا زندہ سلامت، تو آپ کو بھی میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور آپ کو بھی میں، آپ کی حفاظت بھی میرا ذمہ ہے. علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے راستے پر ہیں، اور جو مرسلین تھے وہ بھی سیدھے راستے پہ تھے. کہ جب انسان کو کسی بھی راستے پہ، جب آپ دیکھیں ہم کسی بھی راستے پہ چلتے ہیں، فرض کریں ہم کسی شہر میں گئے اور ہمیں لگے کہ یہ والی روڈ ہم نے ٹھیک لے لی ہے، تو ہم بڑے کانفیڈنس سے اس راستے پہ چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں ذرا سا بھی شک ہو کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کوئی ٹرن لینا بھول گئی ہوں یا کوئی غلط ٹرن لے لیا ہو، تو پھر میں گم جاؤں گی یا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ پھر انسان بے چینی میں ہی رہتا ہے. چاہے وہ ٹھیک راستے پہ بھی چاہ رہا ہو تو بھی بے چین سا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ علی صراط مستقیم. یہ لوگ جو مرضی آپ کو کہیں، یہ آپ کو شاعر کہیں، یہ مجنوں کہیں، یہ آپ کو بھٹکا ہوا کہیں، یہ جو مرضی کہیں، کیونکہ ہر رسول کے ساتھ لوگوں نے یہی کیا. ان کی قوم نے ہمیشہ ان کو غلط ہی کہا اور ان کا مذاق ہی اڑایا، اور ان کو کیا کہا کہ ہم ٹھیک ہیں، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ گمراہ ہو گئے ہیں. تو کیا کہا کہ آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی، آپ کو تسلی میں دلا رہا ہوں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو فالوورز ہیں ان کے لیے بھی پھر بہت زیادہ تسلی کا باعث ہوتی ہے، اور ایک اعتماد کے ساتھ پھر انسان اس کو فالو کرتا ہے. بالکل ایسے ہی دیکھیں جس طرح اگر ہم کسی بس میں بیٹھے ہیں اور ہم کسی دور کے سفر پہ جا رہے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ اس بس کا ڈرائیور ٹھیک ڈرائیونگ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو ہم کبھی بھی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کریں گے. اسی طرح اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور فرض کریں ہم وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو سرجری کرانی پڑے گی، کوئی بھی بیماری ہے، اگر تو ہمیں اس کے بارے میں 100% کانفیڈنس ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں آپ اس طرح، ہم ٹھیک ہے، ہم کرا لیتے ہیں سرجری. لیکن اگر ہمیں وہیں بیٹھے بیٹھے کہیں سے ایک دو کوئی سٹوریز پتہ چل جاتی ہیں کہ جی اس نے تو پیسے کے لیے غلط سرجری کر دی تھی، یا یہ کہ جی یہ تو سرجری کرتے ہوئے گردے نکال کے بیچ دیتا ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں، چاہے ہم کتنی مرضی تکلیف میں ہوں، ہم کبھی بھی اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ جی آپ ہمارا علاج کریں. تو اسی طرح جب فالوورز کو بھی یقین دلا دیا گیا، جب فالوورز کو بھی تسلی دلا دی گئی کہ علی صراط مستقیم، مرسلین بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل سیدھے راستے پر، اسٹریٹ راستے پہ. مستقیم قیم سے ہے نا کہ بالکل سیدھا راستہ جس میں کوئی پگ ڈنڈیاں
کوئی ڈائیورژنز نہیں ہے، سیدھا صراط مستقیم. کون سا راستہ ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی مانگ رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ وہی راستہ ہے جو انبیاء ہمیں جس راستے کے اوپر لے کر چلنے والے ہیں. اب شروع میں جو بات ہوئی تھی والقرآن الحکیم، کہ قرآن اس چیز کا گواہ ہے، یعنی قرآن کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں سے ہیں. اور دوسری بات کہ قرآن اس چیز کا بھی گواہ ہے کہ تنزیل العزیز الرحیم، کہ قرآن نازل کردہ ہے، تنزیل نازل کیا گیا ہے، گریجولی جو چیز نازل کی جائے. کس کی جانب سے؟ العزیز. اللہ تعالیٰ کی یہاں دو صفات آ رہی ہیں، العزیز اور الرحیم. العزیز کون ہوتا ہے؟ زبردست. اچھا، العزیز کو ہم ویسے تو کہہ لیتے ہیں نا زبردست. العزیز کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ہستی جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو اور وہ ہستی جس کی پوری طرح رسپیکٹ بھی کی جاتی ہو. اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اتھارٹیز کی بات تو مان لیتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ فرض کریں پولیس والا ہمیں روک کے چالان کر دیتا ہے، ہم چالان تو کرا لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو کہتے ہیں جی جناب بہت شکریہ آپ کا، ہم دل سے آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہمارا چالان کیا؟ نہیں، دل میں ہم اس کو 10 باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم پہلے تو وہاں سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر پکڑے جائیں تو ہم کافی ساری بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک تھے، آپ کو غلط لگا ہے کہ ہم نے یہ خلاف ورزی کی ہے. اسی طرح آج دیکھیں، آج ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، جی جناب بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور لیکن کیا ہوتا ہے، وہ ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے. پریکٹیکلی وہ جو کچھ ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں آگے سے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. عزت کر رہے ہیں لیکن ہماری بات نہیں مان رہے. لیکن العزیز کون سی ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی بھی ہے، جو زبردست ہے. اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ پکڑ کے ہمیں 1 منٹ میں سیدھا کر سکتا ہے. اس کے پاس ساری اتھارٹی، سارا زور، ساری طاقت اس کے پاس ہے. اور وہ اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کا کرم اتنا زیادہ، وہ رحمان اور رحیم ہے کہ انسان کا دل خود بخود اس سے محبت کرنے لگتا ہے. خود بخود اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کا پیار انسان کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ عزیز کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی صفت ہمیں بتائی؟ رحیم. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ والی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیم، یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کے لیے ہوگی. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ اس رحیم کا رحم ہی ہے، اس رحیم کا تمہارے پہ کرم ہی تو ہے، اس کی مہربانی ہی تو ہے کہ وہ تمہیں اس دنیا میں ہر طرح سے وارن کر رہا ہے. اب دیکھیں اگر بالکل صرف پیار سے بات کی جائے نا، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی بار بار دوزخ کی باتیں کیوں آ رہی ہیں، اور مکی صورتوں میں تو بہت ہی زیادہ سختی لیے ہوئے ہیں مکی صورتیں. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی بہت پیار سے کسی بات سے منع کرتے رہیں، فرض کریں ہم کسی بچے کو ہی کہہ رہے ہیں اپنے کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ نہیں اچھا، نہ میرا بچہ یہ کام نہ کرو، میرا پیارا بچہ ایسے نہ کرو، وہ کبھی مانتا ہے ہماری بات؟ وہ اور زیادہ اس کو لے کے کہ میری ماں کی مجھے توجہ مل رہی ہے، وہ اور زیادہ اسی کام کو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں کسی وقت اس کو پھر سختی سے روکنا پڑتا ہے، ہمیں ڈانٹنا ہوتا ہے. تو رحمان کا یہ رحم ہی ہے، یہ اس کی شان رحیمی ہی ہے کہ وہ کھول کے ہمیں عذاب اور دوزخ اور ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کو ہلکا نہ لو. پیار سے تو اگر وہ صرف بتاتا رہے ہمیں، تو ہم تو بالکل ہی لیٹے رہیں گے نا. ہم تو اتنی سختی کے باوجود اٹھ کے کچھ کرنے کو راضی نہیں ہیں. تو اگر صرف پیار سے سمجھاتا رہتا اللہ تعالیٰ ہمیں، تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس رحیم کا بہت کرم ہے، اس رحیم کی بہت نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن پاک میں ہمیں ایک ایک چیز کھول کر بتا دی کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، ان چیزوں سے بچو. اب وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، اس کے پاس ساری اتھارٹی ہے، وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں ہمیں پکڑ کے سیدھا کر سکتا ہے. لیکن وہ اس کی شان رحیمی ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے میں سے بھی کچھ لوگ خالد بن ولید یا ابو سفیان یا اکرمہ بن ابو جہل یا ابو اسامہ
کی طرح ہو جائیں کہ جب ابو اسامہ پکڑا گیا تھا تو اس نے جب اسلام قبول کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں اس سے پہلے سب سے زیادہ دشمنی مجھے آپ سے تھی، یعنی آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ ناگوار گزرتا تھا، اور اب مجھے سب سے زیادہ پیارا چہرہ آپ کا لگتا ہے، یعنی آپ میرے لیے اب سب سے زیادہ اس دنیا میں پیارے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کیا تھے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی تلوار اپنے نیام میں رہتی نہیں تھی، وہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بے چین ہوتی تھی ان کی تلوار کہ میں جس نے میرے نبی کے بارے میں کوئی بات بھی کی ہے میں اس کو قتل کر دوں۔ یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس پہ بھی حضرت عمر نے لوگوں کو کیا کہا تھا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔